بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کے حصہ غزل میں مرزا خان دہلوی کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں شعر نمبر 1۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر کے معنی ہے لحاظ، احترام یا پاس۔ ایمان جانا، عقیدے کا ناقص ہونا، عقیدہ درست نہ ہونا یا پھر عقیدہ خراب ہونا۔ مفہوم: اے محبوب، میں نے تیرا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری بات مان لی ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے تمہارا عقیدہ ناقص ہو گیا ہے۔ تشریح: عزیز طلباء، اردو کی کلاسیکی شاعری میں 3 اہم کردار دکھائی دیتے ہیں: عاشق، محبوب اور رقیب۔ رقیب اور عاشق میں چپکلش جاری رہتی ہے، جبکہ ان دونوں کا مطلوب کی تمام خواہشات اور تمنائیں پوری کرتا ہے۔ تاہم احسان فراموش محبوب رقیب کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ اس میل جول کے متعلق اسے دوسرے لوگ مطلع کرتے ہیں کہ تم محبوب کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو، جبکہ محبوب رقیب کا خیر خواہ ہے۔ یہ بات سن کر عاشق کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ یہی تصور کرتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ تاہم جب عاشق کو اس رابطے کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ محبوب سے اس کی شکایت کرتا ہے کہ تمہیں میرے سوا کسی غیر سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بقول غالب، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم محبوب عاشق کے سامنے صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں لوگوں نے غلط اطلاع دی ہے، تمہیں حاسدوں نے بھڑکایا ہے، اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ محبوب اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم تک اٹھا لیتا ہے کہ اس نے رقیب کے ساتھ کبھی میل جول رکھا ہی نہیں۔ شاعر نے اسی طرح کے عاشق کی ترجمانی کی ہے جس نے محبوب سے اس طرح کا شکوہ کیا، لیکن محبوب نے قسم اٹھا لی تو عاشق کہتا ہے کہ میں نے لحاظ کرتے ہوئے تمہاری بات کا یقین کر لیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ بقول داغ دہلوی، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ تاہم شاعر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تو نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس سے تمہارا عقیدہ ناقص ہو چکا ہے، جھوٹی قسم تمہارے دامن پر دبا ہے، اور روز حشر تم سے اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ عاشق نے معاملے کو آخرت پر چھوڑ کر ایک تو اپنے لیے دلی تسکین مہیا کی ہے اور دوسرا محبوب کو آخرت میں رسوائی کا خوف دلا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے۔ وقتی طور پر عاشق نے محبوب کی بات مان لی ہے، اگرچہ محبوب جھوٹا ہے۔ شعر نمبر 2۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفہوم:
شاعر کہتا ہے کہ عاشق اپنی تمام خواہشات پر محبوب کی خواہشات کو مقدم سمجھتا ہے۔ عشق کی بازی لگانے کے بعد اس کی ذاتی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور محبوب کی خواہشات ہی در حقیقت عاشق کی خواہشات بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاشق نے اپنا دل محبوب کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص کی تمام خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں، لیکن عاشق کا دل تو اب محبوب کی خواہشات کے تابع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا دل مکمل طور پر محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے۔ بقول مرزا غالب، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنگ فگاں کیوں ہو، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنگ فگاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں، نہ ہو جب دل ہی سینے میں، تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مفت میں ہتھیائی ہوئی شے کی اول تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی ہونی چاہیے۔ شاعر نے جس عاشق کی ترجمانی کی ہے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ اس نے محبوب کو دل دیا، یعنی محبوب کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر محبوب کے احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنا محبت برا اور پرخلوص دل محبوب کے حوالے کر دیا تاکہ محبوب اس کے خلوص اور جذبہ محبت کی قدر کرے اور محبوب کو اس کی وفا کا یقین ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عاشق نے محبت جتلانے کے لیے دل محبوب کے حوالے کیا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ محبوب نے احسان مند ہونے کی بجائے صاف کہہ دیا کہ یہ دل تو کسی کام کا نہیں، یہ دل تو بیکار ہے، رنگینی و دل فریبی سے آری ہے۔ گویا الٹا عاشق کے پرخلوص دل کی تذلیل کر دی۔ بقول شاعر، یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر، یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں۔ شعر نمبر 3۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر میں کیوں نہ ہو، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو کیا، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو کیا۔ سنسان کے معنی ہوتے ہیں عزیز طلباء ویران، بنجر۔ مفہوم، مجھے اپنی خواہشات سے خالی دل کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے کہ مہمان کے رخصت ہونے سے میرے دل کا آشیانہ ویران ہو چکا ہے۔ تشریح، ایک زندہ انسان دلی خواہشات سے معمور ہوتا ہے۔ زندگی بلا واسطہ خواہشات ہی سے عبارت ہے۔ انسانی دل میں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو کوئی دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ گویا انسان کی حرکت خواہشات کے وجود ہی پر قائم ہوتی ہیں۔ بقول خواجہ میر درد، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ چنانچہ زندگی کی تمام حرکت اور چہل پہل کو خواہشات ہی کی وجہ سے دوام ہے۔ ایسا ہی دل اصل میں زندگی سے لبریز ہے اور زندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ عزیز طلباء، دراصل دنیا کا وجود ہی خواہشات سے قائم ہے۔
خواہشات کی عدم موجودگی میں جمود طاری ہو جاتا ہے، لیکن تمام خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسانوں کی اکثریت خواہشات پوری نہ ہونے پر افسردہ ہو جاتی ہیں۔ بقول میر تقی میر، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ لیکن جب ایک انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہونا بند ہو جائیں تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں وہ ایک جیتی جاگتی لاش ہوتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایسے ہی عاشق کی ترجمانی کی ہے کہ جس کے دل میں مزید خواہشات پیدا ہونا ختم ہو گئی ہیں۔ وہ دل جو کبھی خواہشات سے بھرپور ہوتا تھا اب خالی ہو چکا ہے۔ شاعر نے اپنی خواہشات کو مہمان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے دل کا مہمان یعنی میری خواہشات رخصت ہو چکی ہیں، اور اب مجھے اپنی خواہشات سے خالی دل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو ویران گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ممکن ہے کہ شاعر نے یہاں مہمان اپنے محبوب کو قرار دیا ہو۔ ایک پہلو سے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، یعنی عاشق کے دل میں پہلے دیدار و وصل کی تمنا موجود تھی، لیکن پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ خواہش ختم ہو گئی، اور اب عاشق نے محبوب کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، اور اب اس کا دل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ دیدار و وصل کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ مر گیا ہے۔ شعر نمبر 4۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ افشائے راز کے معنی ہوتے ہیں بید ظاہر ہونا، پوشیدہ بات سامنے آ جانا، جتا دینا، احساس دلا دینا۔ مفہوم: اگرچہ عشق کا راز ظاہر ہونے سے میری رسوائی ہوئی، تاہم میں نے محبوب کو اپنے عشق کا احساس تو دلا دیا۔ تشریح: عاشقوں کی ہمیشہ سے یہ خوبی رہی ہے کہ وہ اپنے عشق کی وجہ سے محبوب کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہر حال میں ایسے افعال سے گریز کرتے ہیں جس سے محبوب کی رسوائی کا اندیشہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات وہ اپنے عشق کے متعلق بھی محبوب کو آگاہ نہیں کرتے کہ کہیں محبوب کی تشہیر نہ ہو جائے، محبوب کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ محبوب پر دل و جان سے فدا ہوتی ہیں، لیکن پاس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اہل زمانہ اور بعض اوقات محبوب کو بھی اپنے عشق سے آگاہ نہیں کرتے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ سلگتی ہوئی چنگاری آگ کے الاؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن عاشق پھر بھی وزاداری اور راز کو مخفی رکھنا پر ہی کمر بستہ رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب کا لحاظ ہوتا ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ حسرت موہانی کے الفاظ ہیں، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ عزیز طلباء، مزید برآں اس یک طرفہ محبت سے جس سے محبوب آشنا ہی نہ ہو، وصل و دیدار کی امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ شاعر نے ان تمام
نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کر دیا ہے۔ اپنی رسوائی کا سن کر محبوب بھی خفا ہو گیا اور اس نے بھی شاعر کو بے ادب اور منہ پھٹ کہا۔ تاہم شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، عشق کے راز عیاں ہونے سے مشکلات کا طوفان برپا ہو گیا ہے، لیکن محبوب کو اتنا تو ضرور یقین ہو گیا ہوگا کہ میں ہی اس کا سچا عاشق ہوں اور اس کی خاطر اتنے دکھ برداشت کر سکتا ہوں۔ محبوب پر یہ حقیقت ضرور ظاہر ہو گئی ہے کہ میں وفاشار عاشق ہوں، اگرچہ وقتی طور پر میرے اس فعل سے محبوب ناراض ہوا ہے۔ شعر نمبر 5۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ نامہ بر کہتے ہیں قاصد کو، چٹھی لے کر جانے والے کو، پیغام لے کر جانے والے کو۔ مفہوم: اگرچہ محبوب قاصد سے خوش نہ ہوا، لیکن یہ بھی بہت قابل شکر بات ہے کہ محبوب مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا۔ تشریح: عزیز طلباء، زمانہ قدیم میں ڈاک کا نظام زیادہ بہتر نہ تھا، تاہم عام معاملات کے لیے ڈاک گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، لیکن ڈاک کا نظام کسی عاشق کے لیے قطعاً مفید نہ تھا، اور یہ نظام زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے بعض اوقات بددیانتی کے واقعات پیش آتے، یعنی قاصد یا ڈاکیا از خود خطوط کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ یہ صورتحال عاشقوں کے لیے بہتر نہ تھی، اور اس طرح راز کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہوتا۔ چنانچہ اکثر اوقات عاشق کسی تیسرے شخص یا قاصد کو محبوب کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتا، تاکہ اس کا راز راز ہی رہے۔ بعض اوقات زبانی پیغام بھی بھیجا جاتا جس کے لیے قاصد وغیرہ بالکل ناموزوں ہوتا تھا۔ تشریح طلب شعر میں بھی شاعر نے ایک قاصد کو پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا تاکہ محبوب اس کے جذبات، خیالات اور جذبہ عشق سے آگاہ ہو سکے۔ دراصل بہت مدت تک ایک عاشق محبت کے جنون کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کب تک؟ آخر ایک روز خود ہی وہ نامہ بر کو بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی کیفیت عاشق کی ہے۔ اب اسے دلی جذبات کو مخفی رکھنا ناگزیر نظر آ رہا ہے، چنانچہ وہ پیامبر کے ہاتھوں مراسلہ ارسال کرتا ہے۔ بقول شاعر: پیار کا میں اظہار نہ کرتا تو مر جاتا، پیار کا میں اظہار نہ کرتا تو مر جاتا، سچ کو کیسے دل میں چھپایا جا سکتا ہے، سچ کو کیسے دل میں چھپایا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات محبوب کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ خط کو پڑھے بغیر ہی بے نیازی سے پھاڑ دیتا ہے یا طیش میں آ کر نظر آتش کر دیتا ہے، لیکن شاعر کے ساتھ معاملہ الٹا ہوا ہے۔ اس کے محبوب نے اگرچہ قاصد کو برا بھلا کہا، لیکن عاشق کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ محبوب نے روایتی طرز عمل اختیار نہ کیا، نہ خط کو پھاڑا اور نہ جلایا، بلکہ عاشق کا نام دیکھ کر برہم ہوا، خفا ہوا۔ شاعر اس بات پر بہت خوش ہے کہ محبوب کے نرم پڑنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور وہ شکر گزار ہے کہ محبوب نے اسے اس کے نام سے پہچان لیا ہے۔ اب یہ بات اس کے احاطہ علم میں آ چکی ہے کہ میں ہی اس کا سچا عاشق ہوں۔ بقول پروین شاکر: یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں۔ شعر نمبر 6۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا
تیرے قربان تو گیا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو رقیبوں کی محفل، دشمنوں کی مجلس، صورت پروانہ پتنگے کی طرح۔ مفہوم: محبوب کو رقیبوں کی محفل میں دیکھ کر میرا دل جل گیا، لیکن اے محبوب، اگرچہ یہ دل رشک سے جلا ہے لیکن پھر بھی قربان تو تجھ پر ہی ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ محبوب کو اپنے حالات بتائے گا تاکہ کچھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جب وہ محبوب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دل تھام کر رہ گیا کہ محبوب رقیبوں کی محفل سجائے بیٹھا ہے، اور رقیب محبوب سے اظہار محبت اور وفاداری کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اور اس کا محبوب مانند شمع ان تمام لوگوں کا مرکز و محور تھا۔ لیکن اس تمام قصے کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ محبوب بھی رقیبوں پر لطف و عنایات کی بارش کر رہا تھا۔ وہ بھی پیار کا جواب پیار سے دے رہا تھا، انہیں اپنے دیدار سے سرفراز کر رہا تھا اور ان سے محب گفتگو تھا، جبکہ محبوب عاشق سے الٹا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ عاشق کے ساتھ وفاؤں کے بدلے میں بے رخی اور غیروں سے وفا کے بدلے میں قربت، عاشق ان باتوں کو دیکھ کر کب برداشت کر سکتا تھا؟ یہ منظر تو اس پر بجلی بن کر گرتا ہے اور اس کے قلب و ذہن کی دنیا میں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ عاشق کو تو محبوب کے ساتھ رقیبوں کا میل جول بالکل ناپسند ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر رشک طاری ہو گیا کہ رقیب بھی کس قدر خوش نصیب ہے کہ محبوب اس سے ناز و ادا کے ساتھ ہم کلام ہے، اور یہ منظر دیکھ کر میرا دل کسی پتنگے کی مانند محبوب پر قربان ہو گیا، جیسے پتنگا شمع کے پاس جا کر جل جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرا دل رشک سے قربان ہوا ہے لیکن دل قربان کرنے کا موقع تو ملا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رشک سے جلا ہے یا حسد سے جلا ہے۔ بقول انشاء اللہ خان انشاء: عجیب رسم دیکھی ہے بروز عید قرباں، عجیب رسم دیکھی ہے بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا، وہی لے ثواب الٹا۔ شعر نمبر 7 جو اس غزل کا آخری شعر ہے، یعنی کہ مقطع ہے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں، ہوش و حواس و تاب و تواں، داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں، داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ ہوش و حواس، عقل، سمجھ، فہم و فراست، تاب و تواں، طاقت و توانائی۔ مفہوم: اے داغ، ہماری عقل و فراست، طاقت و توانائی رخصت ہو گئی ہے، اور اب ہم بھی جانے والے ہیں کیونکہ ہمارا سارا سامان جا چکا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی ناتوانی کا مضمون باندھا ہے۔ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط، اعصاب طاقتور، دماغ پر جوش اور طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی جوانی کی صلاحیتیں مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اعضاء کمزور، اعصاب ناتواں، ذہن میں فہم و فراست کم، دماغ بے جوش اور طاقت روبائے زوال ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی علامات ہوتی ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ انسان اب موت کے قریب
تر ہو رہا ہے۔ اس لیے غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے کوا غالب، مزمحل ہو گئے کوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ شاعر نے بھی اسی کیفیت کے متعلق شعر گوئی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب ہمارے فہم و فراست اور عقل و دانش بہت کم ہو چکی ہے، گویا یہ رخ ہو چکی، طاقت و توانائی بھی ختم ہو چکی ہے، یعنی ہمارے بدن کی تمام صلاحیتیں جا چکی ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ اب ہم بھی جانے کے قریب ہیں۔ ہمارا مال و متاع، سامان جسیت جا چکا ہے اور ہم بھی اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ عزیز طلباء، اس طرح سے مرزا خان دہلوی کی دوسری غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔